السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ اور اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے القابات کے ساتھ نہ پکارو، کیونکہ ایمان کے بعد، مومن ہونے کے بعد فاسق نام رکھ لینا یہ برا ہے، اور جو بندہ توبہ نہیں کرے گا یہی لوگ ظالم ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات کے اندر پہلے تو لڑائی جھگڑے والے کام سے منع کیا کہ جس سے جھگڑا اور لڑائی پیدا ہوتی ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اختلاف کی صورت میں صلح کرنے کا حکم دیا، اور پھر آپس کے اندر کہا کہ تم بھائی بھائی ہو، تم ایک ہو، مومن آپس میں بھائی ہو۔ اور پھر اب مزید ان کاموں سے روکا جا رہا ہے کہ جو لڑائی، فتنہ، فساد اور جھگڑے کا باعث بنتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ میرے عزیز بھائیوں، کئی ایک لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی باتوں کا، اور اس پر ہنستے ہیں، اشارہ کر کے اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور اس کے جسم کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، بات کرنے کے انداز پر تنقید کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور بہت غلط کام ہے، لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد پیدا کرنے والا کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور خاص طور پر پھر عورتوں کو بھی علیحدہ سے منع کیا ہے کہ وہ بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جس چیز کی قدر و قیمت ہے، وہ تمہارے دل کے اندر جو بات موجود ہے، تمہارا دل جس طرح کا ہے اس کی قدر و قیمت ہے۔ تمہاری ظاہری شکل و صورت، تمہارے ظاہری ہنر اور تمہاری جو ظاہری لباس ہے، جو تمہاری بول چال ہے، اس کے ساتھ انسان کے بہتر اور برا ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ کتنا تقوی رکھنے والا ہے، کتنا متقی ہے، یہ اللہ کے ہاں معیار ہے۔ اگلی آیات کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ مذاق اڑانے سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ایک بات کی، مذاق کے ساتھ، مذاق اڑانے کے لیے کہا، اللہ کے نبی آپ کو تو اس کو بس اس کا چھوٹا قد ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے، فرمایا، عائشہ بات تو نے بڑی چھوٹی کی ہے، لیکن اگر اس بات کو سمندر کے اندر ملا دیا جائے تو سمندر کے پانی کو یہ خراب کر سکتی ہے، کڑوا کر سکتی ہے۔ اتنی سخت اور اتنی غلط بات ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم دن میں کتنے لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرا کہا کہ اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ۔ ہاں، اپنے اوپر کون عیب لگاتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ غلطی ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، ان کا رشتہ اتنا کلوز اور اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی کسی کو برا کہے گا تو در حقیقت وہ خود کو برا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ مومنوں کی مثال تو آپس میں ایک جسم کی مانند ہے۔ تو جب ایک جسم کا ایک حصہ دوسرے کو تکلیف دے گا، دوسرے کو برا کہے گا، تو وہ اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہے، اپنے جسم کو برا کہہ رہا ہے۔ تو
ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی پر عیب لگاؤ گے, کسی کو برا کہو گے, تو اس کے ساتھ بھی زبان ہے, اور تم لوگ بھی عیبوں سے خالی نہیں ہو, غلطیوں سے پاک نہیں ہو, وہ تمہیں برا کہے گا, اور نتیجے میں فتنہ فساد لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا. اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ. اور فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. ہم کتنے لوگوں کو القاب دیتے ہیں. کسی کو ہم لمبے قد کی وجہ سے لمبڑ کہتے ہیں, لبوترا کہتے ہیں. کسی کو ہم چھوٹے قد کی وجہ سے چھوٹے قد والا یا کوئی اور الفاظ کہتے ہیں. کسی کو ہم اندھا کہتے ہیں, کسی کو ہم لنگڑا کہتے ہیں, کسی کو ہم جو ہے نا اسی طرح اس کی جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا اس کے عمل کے ساتھ ہو. اس کے جسم کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہو یا اس کے عمل کے ساتھ, اس کی بات کے ساتھ, کسی بھی بات میں اس کو برے لقب کے ساتھ پکارنا یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ہاں, اگر کوئی بندہ کسی کا کوئی نام مشہور ہو جائے اور وہ اس پر غصہ بھی نہ کرتا ہو تو پھر اس کے لیے اجازت ہے, کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ محدثین میں سے بھی کسی کے نام کے ساتھ الاعمش, الاعرج اس طرح کے الفاظ لگے ہوئے ہیں جو ایک لقب ہے, لیکن وہ برا نہیں جانتے تھے, تو اس لیے وہ اس نام کے ساتھ مشہور ہو چکے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا. لیکن اس کے علاوہ کسی کی تذلیل کے لیے, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے, کسی کی بےزتی کے لیے اس کے کسی جسم کے حصے کی طرف اشارہ کر کے, اس کی کسی سٹائل کی طرف اشارہ کر کے, یا پھر اس کی کسی عمل اور کسی بات کی طرف اشارہ کر کے اس کو برے القاب سے پکارنا, برا نام دینا, اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے. اور ہاں, ایک چیز جو عربوں کے اندر مشہور تھی وہ کنیت کے ساتھ پکارنا, ابو فلاں ابو فلاں, اس طرح کے جو الفاظ تھے اس کو اسلام نے برقرار رکھا. یہ برے القاب نہیں ہیں, اس طرح سے کنیت کے ساتھ کسی کو پکارا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہر وہ لقب کہ جو دوسرے کی تذلیل کے لیے بولا جاتا ہے, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کو برا ثابت کرنے کے لیے بولا جاتا ہے, اپنے سے کم تر سمجھنے کے لیے بولا جاتا ہے, تو وہ حرام ہے, درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہوا ہے. چونکہ جب بندہ کسی کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے تو تب ہی اس کی غلطی کو اچھالتا ہے, اس کے عیب کو اچھالتا ہے, اس کو برا لقب دیتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے. تو یہ چیز جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا, جو اپنوں کو دوسرے سے اونچا سمجھتا ہوگا, تو تب ہی وہ مذاق اڑائے گا اس کا. تو جب کوئی بندہ کسی کو اپنے سے نیچے سمجھ کر خود کو اونچا اور بڑا سمجھتا ہے, لوگوں کو حقیر جانتا ہے, یہ تکبر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. اور رائی کا دانہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ انسانی آنکھ اس کو دیکھنے سے بھی قاصر ہے. ہم نے کبھی دیکھا ہوگا کہ روشن دان سے آنے والی جو روشنی ہوتی ہے, اس روشنی میں جب ہم چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے دیکھتے ہیں کہ جب روشنی نہ ہو تو ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, تو وہ اس کو کہتے ہیں رائی کا دانہ. تو اتنا بھی کسی کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, فاسق نام رکھنا ایمان کے بعد یہ بہت برا ہے. یعنی یہ سارے کام ایسے ہیں جو انسان کو ایمان کے باوجود فاسق بنا دیتے ہیں, یعنی گناہگار بنا دیتے ہیں. اور ایک بندے کے دل میں ایمان ہو, جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, دل میں ایمان ہے, نام اس کا رکھ دیا فاسق. کیوں کہ اس کے عمل فاسقوں والے ہیں. یہ بہت برا ہے. اگر آپ کے دل میں ایمان نہ ہو پھر آپ فاسق بن جائیں, فاسق اپنا نام رکھ لیں, برے کام کرنا شروع کر دیں, پھر بھی برا ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد اور مومن نام رکھنے کے بعد فاسق بن جائیں, یہ بہت برا ہے. اور ان گناہوں سے جو توبہ نہیں کرے گا, جو توبہ کیے بغیر مر گیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بڑا ظالم ہے. میرے عزیز بھائی, ہمارے معاشرے میں یہ عیب مشہور ہیں اور اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ایسے کاموں سے روک رہے ہیں کہ جس سے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پیدا ہو, مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا ہو, مسلمان آپس کے اندر ٹوٹیں, تعلقات خراب ہوں. ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام سے محفوظ رکھے کہ جس سے دوسروں کی تذلیل ہو
اور اللہ تعالی ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ جس کے ساتھ بھائی چارہ، اخوت اور مسلمانوں کی جماعت کو تقویت ملے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔